جوا کی اس تاریخی زمین پر اپنے قائد محترم ریاسی صدر محترم شوکت علی صاحب کا استقبال کرتا ہوں. یہاں میڈیا کے ذمہ دار ساتھیوں کی موجودگی میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں شوکت صاحب کی بھاشا بڑی سخت ہے, لہجہ بہت ٹائٹ ہے. آؤ میں بتا رہا ہوں کہاں لہجہ ٹائٹ ہے. اسم کے مکھ منتری نے بیان دیا تھا میاں لوگوں کو پریشان کرو, کہا تھا نا. آج کے 4-5 دن ایک ہفتے پہلے بیان آیا تھا, کہا تھا اگر مسلمان رکشے والا ٹھیلے والا 5 روپیہ مانگے تو 4 دینا, میاں لوگوں کو پریشان کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے یہی بیان ریاستی صدر شوکت صاحب کو دینا چاہیے تھا. مگر سنو ہندو مسلمان ساتھیوں, میڈیا کے ساتھیوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, ہمارے محترم ریاستی صدر شوکت صاحب نے کہا تھا مگر یہ اسم کا مکھ منتری نفرتی بھاشا بول کر ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کی خلیج پیدا کر رہا ہے. ریاستی صدر شوکت صاحب نے کہا تھا مگر میں اسم کے مسلمانوں سے, اتر پردیش کے, بھارت کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر ٹھیلا چلانے والا ہندو ہے, اگر رکشہ چلانے والا ہندو ہے, اگر سامان بیچنے والا ہندو ہے, محنت کش ہے, وہ تم سے مانگے 5 روپے تو تم اس کو 8 روپے دینے کا کام کرنا, کیونکہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دلت اور پسماندہ کا انصاف کس نے دیا. اس پورے برہمان پر پورے ہوئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے دلت اور پسماندہ طبقات کو انصاف دیا ہے تو آمنہ کے لال نے ملک حبش سے آنے والے کالے گلوں کو حضرت بلال حبشی کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کے موسیقوں کا امام بنا دیا ہے. کہاں ہو تم نے راجنیتی نہیں کی, تم نے سیاست میں حصہ داری نہیں لی. اب آیا ہے ارباب فاروقی, اب آئے ہیں ہمارے یہ ذمہ داران, اعلان کرتے ہیں کہ اگر سچ میں ہم وارث انبیاء ہیں, حقیقی طور پر نائب مصطفیٰ ہے, تو آؤ صرف دعوت کرنا سنت نہیں ہے, ظلم کے خلاف لڑنا سب سے بڑی سنت ہے. آؤ ہم اعلان کرتے ہیں ہم وہ وارث انبیاء بنیں گے کہ ضرورت پڑنے پر مسجد نبوی کے مصلی امامت پر ہوں گے, اور ضرورت پڑنے پر بدر کا میدان سجا کر ظلم کے خلاف, ظالموں کے خلاف میدان عمل میں ہوں گے. تمہاری آگن میں امام ہوں, امام اعظم, میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ ضرورت پڑنے پر مسجد میں امامت کروں گا, اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ ورودھیوں کا جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوں گا. ایک کام خدا کی قسم ایسے لوگوں کو طاقت دیتے ہوئے جو تمہاری آواز نہیں بن سکتے, جو تمہاری عبادت کا درگاہوں مزارات اور ٹوٹنے والے مندروں کے خلاف نہیں بول سکتے, آؤ ایک بار طاقت دے دو. جو لوگ ڈرا کے ووٹ لیتے تھے نا کہ صاحب ہمیں ووٹ دے دو ہم ہرا دیں گے, میں وعدہ کرتا ہوں ایک بار وطن چناؤ نشان کو طاقت دے دو, بغیر کفن کے دفن کرنے کا کام انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. سب کو ساتھ لے کر ہندو مسلمان اگلا پچھڑا کالا گورا, ہم نے وجے گوپالے کو جتایا ہے, ہم نے رانا رنجیت کو نیتا بنایا ہے, ہم نے کاکا سنگھ کاکڑ کو چناؤ جتایا ہے, ہم نے ہندو مسلمانوں کو کلیجے سے لگایا ہے. اس لیے آپ کا بیٹا اعلان کر رہا ہے حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو سے مسلمان کا چھوٹ جائے گا, دعا کیجئے یہ پیار کے رشتے رہے قائم, اگر یہ پیار چھوٹے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. 42,000 علماء کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں ہونے دیں گے, اس زمین پر ہم ظلم و تشدد نہیں ہونے دیں گے. ایک صف پہ کھڑے ہو جاؤ, شور چناؤ نشان پتنگ لے کر آئے, ہندو مسلمان کالا گور آگڑا پچھا جو دشمن یہ نہ دیکھنا, یہ دیکھنا کہ میرا یہ طاقت بیرسٹر اسدالدین اویسی کو طاقت دے گا. انشاءاللہ طرف سے صدر تک مضبوطی کے ساتھ بات رکھی جائے گی. بلا تاخیر میں اپنے ضلع کے ضلع ادھیکش بھائی نشاد صاحب جو وہ مرد مجاہد ہیں جو 2014 سے لگاتار ابھی بتا رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ کہتے تھے پاگل ہیں, ہم نے کہا واہ نشاد صاحب ایسا سامان آپ نے چڑھایا کہ آج بڑے بڑے لوگ ہی پاگل بننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک الگ حقیقت ہے کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور محترم شوکت بھائی نے ہوشیاروں کی جماعت نہیں دیوانوں کی جماعت پیدا کیا ہے, جو حلال روزی کھاتا ہے اور صبح میں پارٹی کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے. ان سبھی ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے تمام ساتھیوں کو کسی بھی مذہب کے ہیں اگر وہ انصاف کی لڑائی مجلس اتحاد
کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو حوادثات زمانہ سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔ بلا تاخیر میں اپنے ضلع کے ادھیک بھائی نشاط صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار